جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 113 ہے۔ پیچھے جو ہے وہ ذکر کیا ہے بعض عجائب کا، قیامت کی ہولناکیوں کا، اور اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ کیا کیا احوال جو ہے وہ پیش آئیں گے، اور پھر آخر میں دو گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ وقد خاب من حمل ظلم، اور دوسرا گروہ یہ ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا۔ اب جو ہے وہ آگے اللہ رب العزت قرآن مجید کا تذکرہ کر رہا ہے کہ قرآن مجید بھی اسی طرح محل عجائب ہے، جس طرح قیامت جو ہے وہ محل عجائب ہے۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے آپ پر اس قرآن کو نازل کیا ہے جو کہ عربی ہے، بالکل واضح ہے۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور پھیر پھیر کر بیان کیا ہے، طرح طرح سے بیان کیا ہے، فیہ اس قرآن میں، وعید من الوعید، وعید کو، یعنی کہ مختلف طرح سے وعید کو بیان کیا ہے کہ کبھی جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کبھی جو ہے وہ زجر ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ تخویف اخروی ہوتی ہے، کبھی تخویف دنیاوی ہوتی ہے، کبھی سابقہ قوموں کے احوال ذکر ہوتے ہیں، کبھی جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، کبھی آخرت اور اس کے احوال کا ذکر ہوتا ہے، کبھی جہنم کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو ہے یہ صرفنا فیہ من الوعید، اور یہ اس لیے کیا ہے کہ لعلہم یتقون، شاید کہ یہ لوگ بچ جائیں الشرک، شرک سے، او یحدث لہم ذکرا، یا ان کے لیے کوئی نصیحت کی صورت جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ تو اس قرآن کو ہم نے جو ہے وہ اسی لیے نازل کیا ہے، اور اس میں طرح طرح سے پھیر پھیر کر اس کے مضامین میں جو ہے وہ اس کے مضامین کو بیان کیا ہے، تاکہ لعلہم یتقون او یحدث لہم ذکرا، تاکہ شاید کہ یہ لوگ کیا کریں، یتقون بچ جائیں، او یحدث لہم ذکرا، یا پھر ان کے لیے نصیحت کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ فتعال اللہ الملک الحق، بس بلند ہے اللہ جو کہ الملک الحق ہے، الملک الحق، فتعال اللہ الملک الحق، وہ اللہ بلند ہے جو کہ الملک بادشاہ ہے، الحق اور جو ہے وہ الحق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کا کیا مطلب ہے الحق؟ جی شیخ صاحب، حق یعنی جو حقیقت ہے، اصل حقیقت وہ اصل حقیقت وہ ہے یا اللہ کی اللہ ذات ہے ہم، المالک الحق نہیں شیخ صاحب، المالک الحق جی جی وہی اسی کی بات کر رہا ہوں نا، الملک الحق۔ جو حقیقت میں مطلب جو ہے نا مملکت کا مالک ہے، یا کائنات کا مالک ہے، یا نہیں، الملک جو ہے وہ الگ صفت ہے، اور الحق اس کا الحق ہونا یہ الگ صفت ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل۔ ٹھیک ہے، تو اس سے مراد وہ ذات ہے کہ جو جس کا وجود بھی حقیقت ہے، اور جو یعنی کہ تمام حقائق کا رجوع اسی کی طرف ہے، اور اسی کی عبادت جو ہے وہ حق ہے، اور یہ سب معانی جو ہے وہ اس کے اندر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس نام الحق کے تحت۔ یہ شیخ صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف وہی حقیقت ہے؟ یہ جو جملہ ہے یہ اس میں کچھ مطلب احتمالات پائے جاتے ہیں، ورنہ اس جملے کا درست معنی بھی ہو سکتا ہے، اور لیکن بعض دفعہ اس طرح کے جملے جو ہیں نا وہ کسی اور معنی میں لوگ ان کو سمجھ لیتے ہیں، تو اسی لیے اس طرح کے جملے سے بچنا چاہیے۔ مطلب جب ایک بات کے درست اور غلط معنی دونوں کے احتمالات موجود ہوں تو پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس سے بچا ہی جائے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو ہمارے وحدت الوجود والے صوفیاء ہیں وہ یہی بات کہتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی ذات ہے وہ حقیقت ہے، باقی سب جو ہے وہ
باقی سب جو ہے وہ یعنی کہ وہ حقیقت نہیں ہے، وہ اسی ایک حقیقت کا پرتو ہے، اسی کا بس ایک جو ہے نا وہ ہے، اسی کا ایک ظل ہے، سایہ ہے، یا اس طرح کی بات جو ہے وہ کرتے ہیں. پھر اس کے اندر مختلف لوگوں کے مختلف نظریات ہیں. تو لیکن بہرحال اللہ رب العزت کی صفات، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یہ ایک نام ہے الحق. تو یہ بھی اس کی جو ہے وہ درست معنی کو جاننا چاہیے، کیونکہ بعض اس طرح کی آیات اور بعض اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں کہ وہ بعض دفعہ بعض لوگ ان کو کسی اور کانٹیکسٹ میں استعمال کر کر کے نا اس کا اصل معنی جو ہے وہ ذہنوں سے غائب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب قرآن مجید کی بعض آیات جو ہیں، یا بعض جس طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے نام میں سے ایک نام الحق ہے، اور اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اسی طرح جو ہے وہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور اسی طرح جو ہے وہ الا ان نصر اللہ قریب، اور اسی طرح وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ اس طرح کی قرآنی نصوص یا جو دینی چیزیں ہیں نا، بعض دفعہ بعض بدبخت قسم کے لوگ ان کو اپنے مقاصد کے لیے اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ ان چیزوں کے اصل جو حقائق ہوتے ہیں وہ پس پردہ چلے جاتے ہیں، اور یعنی کہ وہ ان کا جو ایک یعنی کہ جو وہ معنی جو کہ بذات خود شریعت کا مطلوب نہیں ہوتا، وہ معنی جو ہے نا وہ بظاہر سمجھ لیا جاتا ہے. تو اسی لیے یہ بھی انہی ناموں میں سے ہے کہ جن کے متعلق لوگ جو ہے وہ اس کو استعمال تو بہت کرتے ہیں، لیکن اس کے معنی جو ہے وہ کم لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. ویسے بھی میں نے یہ بات کئی دفعہ دہرائی ہے کہ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات سے متعلق جو آیات ہوتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے اسماء قرآن مجید میں جہاں پر بھی ذکر ہوں، تو وہ ایک مومن کے لیے خاص اس کی توجہ کا محور ہونے چاہیے، اس کی خاص توجہ کا محور ہونے چاہیے کیونکہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ ہے. بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ جی شیخ. جی فتعال اللہ الملک الحق، اللہ رب العزت جو ہے وہ بلند ہے، جو کہ الملک بھی ہے اور الحق بھی ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا کہ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ، ولا تعجل، اور جلد بازی مت کیا کیجیے، جلدی مت کیا کیجیے، بالقرآن، قرآن مجید کو پڑھنے میں، من قبل ان يقضى الیک وحیہ، اس سے پہلے کہ آپ پر وحی جو ہے وہ مکمل ہو جائے. آپ پر وحی کا نزول جب تک مکمل نہ ہو جائے تو اس سے پہلے قرآن مجید کو پڑھنے میں جلد بازی مت کیا کیجیے. اچھا، تو کیا قرآن مجید کو پڑھنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے؟ اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کو حاصل کرنے میں حرص جو ہے وہ انسان میں اور شوق جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. یہ دعا آپ کیا کیجیے کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یہ دعا تو کیا کیجیے کہ اے اللہ مجھے علم میں اور بھی بڑھا دے، میرے علم میں اور بھی اضافہ کر دے. بس یہ ہے کہ جب وحی نازل ہو رہی ہو اس وقت آپ قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش مت کیا کریں، کیونکہ جب یہ قرآن مجید آپ پر نازل ہو رہا ہے تو یہ جب اس کا نزول ختم ہوگا تو اس کو آپ کو یاد کروا دینا یہ ہمارا کام ہے، اور اس کو آپ کی زبان پہ جاری کر دینا یہ ہمارا کام ہے. آپ اس بات کی پریشانی مت لیا کریں کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے. جیسا کہ سورہ قیامہ کے اندر اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به، لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں جلدی جلدی کہ آپ اس قرآن کو جلدی جلدی جو ہے وہ یاد کر لیں، کیونکہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کا جمع کرنا آپ کے سینے میں اور اس کا پڑھوانا آپ کی زبان پہ یہ ہمارا کام ہے. ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کے سینے میں جمع ہو جائے، آپ کے سینے میں محفوظ ہو جائے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کی زبان پر اس کو جاری کروا دیں. ثم ان علینا بیانہ، اور پھر اس کا بیان آپ کی زبان سے کروانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی آتی تھی تو آپ اسے پڑھنے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے. تو اللہ رب العزت نے جو ہے یہ آیات جو ہیں یہ نازل ہوئی. بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ اللہ اکبر. جی سر آگے. ان فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. اچھا، استعجال مت کیا کریں، جلد بازی مت کیا کریں. اب اس کی ایک مثال
وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے جلد بازی کی تو پھر دیکھو کہ کیا ہوا. ٹھیک ہے، یہ ربط ہے، ربط. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ. وَلَقَدْ عَهِدْنَا، اور یقیناً ہم نے عہد لیا تھا آدم سے، من قبل، اس سے پہلے کہ اس سے پہلے، یعنی کہ اس سے پہلے، آپ سے پہلے جو ہے وہ ہم نے آدم سے عہد لیا تھا. فنسیا، لیکن وہ بھول گئے. فنسیا، وہ بھول گئے. ولم نجد له عزما، اور ہم نے ان میں جو ہے وہ گناہ پر یا مخالفت پر اصرار یا مواظبت اور پابندی جو ہے وہ نہیں پائی تھی، یعنی کہ ہم نے ان کے اندر گناہ کا عزم جو ہے وہ نہیں پایا تھا. ولم نجد له عزما، ہم نے ان میں گناہ کا قصد اور ارادہ جو ہے وہ نہیں پایا تھا. ولم نجد له عزما. سر یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ کہا جا رہا نا کہ یعنی قرآن کو پڑھنے میں آپ جلدی نہ کیا کریں، تو یہاں پر سیدنا آدم علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ یہ کہ یعنی مطلب ان سے جو عہد لیا گیا تھا وہ اس عہد کو بھول گئے تھے، تو یعنی جلد اس میں بازی ہو کیا گئی نا، ان سے بھی کنیکشن جلد ہے؟ بازی ہو گئی. شیطان نے ان کے لیے قسمیں اوکے کھائیں. اوکے جی. فقاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. شیطان نے ان کے لیے قسمیں کھائیں، ان کو کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور انہوں نے شیطان کی بات مان لی، اس کو ماننے میں جلدی کر لی. جی ٹھیک ہے سر، جزاکم اللہ. حیاکم اللہ. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اچھا، یہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ ریز ہو جاؤ، آدم کے لیے جھک جاؤ، تو فسجدوا، وہ جھک گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، کہ فقد ابا، اس نے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے سے. پھر یہ ہوا کہ فقلنا یا آدم، ہم نے آدم کو یہ کہہ دیا کہ ان ھذا عدو لک ولزوجک، اے آدم یہ شیطان جو ہے یہ عدو لک، آپ کا بھی دشمن ہے، ولزوجک، اور آپ کی بیوی کا بھی دشمن ہے. فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقى، بس یہ کہیں آپ کو جہاں جنت سے نکلوانے کا باعث نہ بن جائے، کہیں پھر آپ فتشقى، آپ محروم رہ جائیں گے جنت سے. یہ قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے نا، انبیاء کے حوالے سے بات کرتے ہوئے، آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے، یہ بڑا حساس معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو انبیاء کی ایک ان کی جو ان کے جو مقام کی حساسیت ہے وہ بھی، اور پھر عربیت کے قواعد بھی، اور عربی لفظ کا معنی کیا بیان ہو سکتا ہے، لفظ کے اندر کیا کیا احتمالات موجود ہیں، یہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ خاص طور پہ اس طرح کے جو مقامات ہیں، ان کے اندر انسان کو ذرا احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جی سر آ رہی ہے. جی سر. ٹھیک ہے، تو بعض دفعہ لوگ اللہ اکبر کبیرہ، آدم علیہ السلام نے گناہ کیا، آدم علیہ السلام نے گناہ کیا، ان سے گناہ ہو گیا، تو انہوں نے گناہ کیا. اللہ اکبر کبیرہ، یہ کلمہ جو ہے یہ بہت بڑا کلمہ ہے. اس طرح کی بات کرنی انبیاء کے بارے میں، یہ انسان کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ میں ہوں کون، اور میں کیا ہوں، اور میں کیا بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو بعض دفعہ اللہ رب العزت کسی چیز کو بیان کرتا ہے اپنے خالق ہونے کی حیثیت سے. وہ اللہ رب العزت اور وہ انبیاء کا جو بلند مرتبہ ہے، اس بلند مرتبے کی وجہ سے وہ چیز انبیاء کے حق میں گناہ متصور ہو رہی ہوتی ہے، یا انبیاء کے لیے وہ چیز ناقابل یعنی کہ وہ ان انبیاء سے اس چیز کا صادر ہونا جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جو ہے یہ کہنا شروع کر دوں سن 1445 ہجری میں
کہ نہیں جی آدم نے گناہ کیا اور موسیٰ نے بندہ قتل کر دیا اور جناب اور یہ انبیاء کے بارے میں اس طرح گفتگو کرنا، یعنی کہ میں آپ کو صرف یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مقام ادب ہے، مقام ادب ہے، تو انسان کو جو ہے نا ادب سے عاری نہیں ہونا چاہیے انسان کو. اور یہ جو مزاج ہے خود سری والا مزاج یا اس طرح کا سر پھرا مزاج، یہ آج کل بہت زیادہ ہے تحقیق کے نام پر. اور جناب میں تو میں تو قرآن مجید سے بات کر رہا ہوں، میں تو حدیث کی بات کر رہا ہوں. تو مطلب انسان کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ بندہ بات جو ہے وہ کس کے بارے میں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. اور پھر اس میں اس مقام پہ اس طرح کے مقامات پہ مختلف مترجمین نے کس طرح تعامل کیا ہے، کس طرح برتا ہے انہوں نے، اور کس طرح انہوں نے ان مقامات کو حل کیا، یہ ایک دلچسپی کی چیز ہوتی ہے، دیکھنا چاہیے. جی امجد بھائی. جی شیخ صاحب، یہ بھی جو آپ نے ادب کی بات کی، یہ پتہ نہیں میری آبزرویشن ہے، یہ زیادہ تر میں نے جو ہمارے اہل حدیث نوجوان ہیں ان میں یہ زیادہ چیز دیکھی ہے. ادب دیکھا ہے یا بے دوسرے ادبی دیکھی ہے؟ احناف، بید بھی ان کے اندر زیادہ. ہاں جی، یہ تو وہ ہے نا، یہ تو ہمارا امتیازی نشان ہے. یہ بدبختی ہے، بس بدبختی ہے. اللہ اکبر کبیرہ، بدبختی کی انتہا ہے. یعنی بڑے بڑے علماء کے سامنے بیٹھ کے یعنی نوجوان کوئی نئے نئے انہوں نے کچھ حدیث پڑھ لی اور بڑے بڑے علماء کے سامنے بیٹھ کے ان کو اونچی آواز میں بات کرتے اور ان کے ساتھ بحث کرتے ہوئے اور جرح کرتے ہوئے اور بعد میں ان کے دیکھیں بارے میں یہ جو مزاج ہے نا، یہ نوجوانوں میں کہاں سے آیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ نوجوانوں میں یہ مزاج آیا کہاں سے ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ جب آپ ممبر پر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پڑھ لے صحیح بخاری، تیری ٹینشن مک جائے ساری، ٹھیک ہے، تو پھر لوگوں نے جب بخاری اٹھا لی اور اب حالانکہ یہ کتابیں جو ہیں یہ عام لوگوں کے لیے پڑھنے کی، عام لوگوں کے اس طرح ان کے سامنے ان کو مطلب ایک کھلے اس کے طور پہ پیش کر دینا، یہ چیز جو ہے یہ علم کی تعظیم کے بھی خلاف ہے. ٹھیک ہے، یہ علم کی تعظیم کے بھی خلاف ہے. اور پھر یہ کہ آپ نے اپنے چند مسائل کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ کہا کہ نہیں تم جو ہے وہ کتابیں کھولو، اور پھر کتابوں کے ترجمے شروع کر دیے. تو پھر اب وہ جو جہلم میں بیٹھ کے اس نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے ان لوگوں کو، تو وہ یہی ہے نا، وہ یہی مطلب یہاں پر جو یہاں تک جو لوگ پہنچے ہیں یہ اسی مطلب یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کہیں اور سے آ گئے ہیں، یہ اس کا فطرتی نتیجہ ہے اس اسلوب کا. ٹھیک ہے، آپ نے یعنی کہ تقلید کا انکار کیا اور بجائے آزاد فکری کے آپ نے آوارہ فکری جو ہے نا اس کو پھیلایا ہے. ایک ہے آزاد فکر ہونا، ایک ہے آوارہ فکر ہونا، ان دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے، آزاد فکر ہونا اور آوارہ فکر ہونا، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. تو ہم لوگ جو ہے وہ آوارہ فکر ہیں، فکری طور پہ آوارہ ہیں، آزاد نہیں ہیں. تو یہ جو آپ نے نشاندہی کیا بالکل ٹھیک بات ہے، یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، تو حقیقت ہے، تو ایک حقیقت ہے. جی کیا سوال ہے آپ کا توبہ؟ جی سر، آیت نمبر مطلب 113 میں یہ جو وعید کا ذکر ہے، وعید تو سر سزا کے ضمن میں ہوتی ہے نا، مطلب لیکن یہاں پر جب آپ نے مطلب ایکسپلین کیا تو یہاں آپ نے جنت کا ذکر بھی کیا، مطلب یہاں زجر، تخویف اخروی اور دنیاوی اور پہلی قوموں کے نہیں، احوال اور جنت کا بھی آپ نے ذکر کیا. مراد یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو بھی بیان کیا ہے، مثلا دلائل کو بیان کیا ہے، یا جی وعید کو بیان کیا ہے، یا تبشیر بشارت کو بیان کیا ہے، یا پھر جو ہے وہ تخویف کو ہر چیز کو قرآن مجید نے طرح طرح سے بیان کیا ہے. سورہ کہف کے اندر کس طرح ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. ایسے ہی ہے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. صحیح پڑھا ہوں آیت میں احسان بھائی، احسان الہی بھائی؟ جی سر بالکل. تو مراد یہی ہے. تو وعید جو ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے طرح طرح سے بیان کیا ہے. تو بشارت اور دلائل ہیں، مثلا قرآن مجید کے دلائل مختلف طرح کے ہیں، اس میں بعض دفعہ عقلی دلائل ہوتے ہیں، بعض دفعہ نقلی دلائل ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہے. اصل بات یہ ہے کہ پھیر پھیر کر قرآن مجید نے مضامین کو بیان کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس سے کان جو ہے وہ اکتاتے نہیں ہیں، زبان جو ہے وہ اس سے اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتی.
اور یہ اس کے مضامین جو ہے وہ پرانے نہیں ہوتے، یہ کبھی بوسیدہ نہیں ہوتا. یہ سارے جو قرآن مجید کے اوصاف ہیں جو کہ ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ والی حدیث کے اندر ذکر ہیں، اگرچہ اس کی سند میں کچھ کلام ہے. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد أهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ولقد أهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. اور اے آدم، اس جنت میں آپ کے لیے یہ چیز ہے کہ اس میں نہ آپ کو بھوک لگے گی، نہ ہی اس میں آپ ننگے ہوں گے، نہ ہی آپ اس میں بے لباس ہوں گے. ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحا. اور اس میں نہ ہی آپ کو پیاس لگے گی، نہ ہی آپ کو جو ہے وہ اس میں دھوپ محسوس ہوگی. فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. فوسوس الیہ الشیطان، پس شیطان نے وسوسہ ڈالا یا آدم کی طرف، کہا قال یا آدم، اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں آپ کو ہمیشگی والے درخت پر آپ کی رہنمائی نہ کروں اور ایسی بادشاہت پر کہ جو کبھی بھی پرانی نہیں ہوگی. قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی فأکلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. اللہ اللہ. ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا. یہ جو بے لباسی ہے، بے لباسی، یہ یہ کوئی نعمت نہیں ہے، یہ کوئی نعمت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ رب العزت نے جنت کے اندر جنت سے جن چیزوں کی نفی کی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نہ اس میں بھوک ہوگی، نہ اس میں یہ بے لباسی ہوگی. ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا. ٹھیک ہے. اگر یہ نعمت ہوتی بے لباسی تو جنت میں ہوتی یا نہ ہوتی؟ کیا خیال ہے؟ جی سر ہوتی ہے. ہاں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ فطرتیں جو ہے نا وہ مسخ ہو جاتی ہیں. فطرتیں جو ہیں وہ جب مسخ ہو جاتی ہیں تو ان کو معروف منکر لگنے لگتا ہے اور منکر معروف لگنے لگ جاتا ہے. تو جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو حیا اور پاک دامنی اور عفت اور پاکیزگی جو ہے یہ بری لگنے لگ جاتی ہیں، اس کی طبیعت کو ناگوار گزرتی ہیں. اور اس کے جو ازداد ہیں، اس کا جو اپوزٹ ہے وہ انسان کو جو ہے وہ اس کو اچھا لگنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ویسے یعنی کہ جو انسان کی فطرت بھی ہے اور جو درست چیز ہے وہ یہی ہے کہ لباس ایک نعمت ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم، اسی طرح ہے جی حسان بھائی، آیت اسی طرح ہے. جی سر. ابھی دیکھ لیں. ہاں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. تو اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کے ضمن میں لباس کا تذکرہ کیا ہے اور جنت سے اس چیز کی نفی کی ہے کہ وہاں پر یہ ننگا پن جو ہے وہ نہیں ہوگا. اچھا جی. اب جناب یہ شیطان نے جو ہے وہ وسوسہ ڈالا تو فَأَكَلَا مِنْهَا فَأَكَلَا مِنْهَا فَأَكَلَا، پس کھا لیا ان دونوں نے. کن دونوں نے؟ آدم و حوا نے. السلام اور آدم اور حوا نے. فبدت لہما سوآتہما، تو ان کی شرمگاہیں جو ہیں وہ ظاہر ہو گئیں. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ شروع ہو گئے چھپکانا اپنے اوپر
جنت کے پتوں کو اپنے اوپر چپکانے لگ گئے حیا کی وجہ سے. وعصى آدم ربه فغوى وعصى آدم ربه فغوى. آدم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی ظاہری مخالفت کر دی اور اپنے مطلوب سے وہ ہٹ گئے. آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت ظاہری کر دی، ظاہری طور پر اس حکم کی مخالفت کر دی اور اپنے مطلوب سے بھٹک گئے. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی اللہ والیو؟ جی سر. جی سر آگے. اللہ. سر ہم اس کی جگہ غلطی یا ان کا بھول جانا بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں، بھولنے کا معنی تو نہیں ہے، لیکن یہ جو عصا یا عصا ہے، معصیت ہے، یہ مخالفت ظاہری کے معنی میں آتی ہے. مخالفت ظاہری کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کی ظاہری مخالفت کرنا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے میں نے یہ معنی کیا ہے. ایک سیکنڈ. ویسے آپ لوگ بھی جو ہے نا یہ پہلے میں اس بات ترجمہ پڑھاتے ہوئے بہت زیادہ اس چیز پہ زور بھی دیتا تھا، طلبہ کی توجہ بھی دلاتا تھا کہ مختلف جو تراجم ہے نا ان کا تقابل، اس کے اوپر تو باقاعدہ لوگ پی ایچ ڈیز کرتے ہیں اس چیز پہ. مختلف تراجم کے اندر جو تقابل ہے نا اس پہ، یہ ایک دلچسپ اور اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. بعض دفعہ مختلف مترجمین کے مختلف جو ہے نا وہ سامنے آتے ہیں، ان کے مزاج اور ان کی. اچھا جی، یہ ہیں جی جی سر. فتح محمد جالندری. انہوں نے اچھا معنی کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے. اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے. ٹھیک ہے، اصل بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مطلب ہر وہ مترجم جو کہ یعنی کہ واقعی عالم ہے، واقعی عالم ہے اور وہ سینسیبل بندہ ہے، وہ یہاں پر اس چیز کا لحاظ رکھے گا کہ یہ بات ہو کس کے بارے میں رہی ہے. مطلب وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ مطلب عصا کا لفظ ہے اور غوا کا لفظ ہے. یہ اب یہ جو ہے وہ چونکہ مطلب غویون یا روایت جو ہے یہ تو سرکشی یا مطلب یہ تو شیطان کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا ہے. تو اب یہاں پر چونکہ لفظ وہی ہے تو یہاں پر معنی جو ہے وہ مطلب ہر چیز سے آنکھیں بند کر کے ترجمہ کیا جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی تحریف ہے. یہ عربی زبان کے اندر جو اس کی وسعت ہے اس کے اندر رہتے ہوئے یہ معنی ہے. جی توبہ. سر یہ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے کیا ہوا ہے عصا کا نافرمانی اور غوا کا بھٹکنا. اور نافرمانی کی آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی تو وہ بھٹک گئے. نافرمانی جو ہے وہ اب دیکھیں نا اوپر مجھے آپ یہ بتائیں کہ وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ایک تو یہ کہ نسیہ اور دوسرا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اس کی موجودگی میں آپ اس کو نافرمانی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ مطلب جی سر. بھول گئے اور انہوں نے ان کے اندر قصد اور ارادہ بھی نہیں پایا، تو پھر نافرمانی کیسے ہو گئی؟ کیا خیال ہے آپ؟ سوچنے والی بات ہے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. جی عرفان بھائی. شیخ جس طرح ہم حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا جب وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا تھا. جی جی. تو تب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اگر آپ نے یہ عمل دوبارہ کیا تو ہم ظالموں میں سے کر دیں گے آپ کو. تو اب وہاں پر بھی ظالم کا لفظ استعمال ہوا، اور ویسے یعنی کہ فرعون اور یعنی کہ شیطان وغیرہ کے لیے بھی ظالم کا لفظ عموماً استعمال ہوا.
تو میرے دیکھیں اس ख्याल से میں वो دو तो एक باتیں ہیں. माना में ایک بات تو عرفان بھائی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا اپنے انبیاء کو مخاطب کرنا اس میں، जी शेख اور میرا انبیاء کا تذکرہ کرنا اس میں بہت بڑا فرق ہے. जी शेख ٹھیک ہے. शेख मुझे ना एक वो बात याद आ रही थी अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर की। جی तो वो आई थिंक के इकबाल हाल की ना उनकी एक तकरीर मैं यूट्यूब पे सुन रहा था। جی. तो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कद माता ہوں. हदीस के अंदर अल्फाज आते हैं ना कि आप फौत हो गए यानी ہاں कि جی मौत आ جی गई। جی جی جی. तो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया मर गए। ہاں جی. ठीक है तो यानी कि अगर हम देखें तो फिर ये ताजीम के माना में, हालांकि वो तो एक उनके इल्म के ऊपर शक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ताजीमन मैं एक यानी कि वो पूछना चाह रहा हूँ। یار بس یہ میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بس یہ بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، ایک قطع نظر اس سے کہ کس نے کیا معنی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بس انسان کو ایسے مقامات پہ، یہ مقامات جو ہے یہ حساس مقامات ہوتے ہیں، ان مقامات پہ انسان کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، ادب سے، ادب کا جو راستہ ہے اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء والا جو معاملہ ہے ادھر زبان کی لغزش جو ہے یہ اعمال کو برباد کرنے کا باعث بن جاتی ہے، ادھر آواز کا جی اونچا شیخ ہونا جو ہے وہ اعمال کو برباد کرنے کا باعث بن جاتا ہے، آواز اونچی ہو جانے سے. ٹھیک ہے، تو یہ مقام جو ہے یہ حساس مقام ہے. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا، پھر اس کے رب نے اس کو چن لیا، فتاب علیہ اور اس پر رجوع کیا توبہ کی قبولیت کے ساتھ، وہدا اور اس کی رہنمائی کی. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. اچھا یہاں پر دیکھیں فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، پھل جو ہے وہ کس نے کھایا، اکیلے آدم نے یا دونوں نے؟ دونوں نے کھایا شیخ دونوں نے کھایا. پاک اللہ اور وعصا یہ جو ہے یہ مفرد کا صیغہ یا تثنیہ کا صیغہ ہے؟ مفرد کیسے؟ یار نہ بولو میری اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں جی کون بتائے گا؟ سنی شیخ صاحب، یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ حضرت آدم جو تھے وہ قوام ہیں اپنے، ان کے اوپر، اپنے اہل کے اوپر، تو وہ امجد بھائی یہ بات آپ دیکھیں، کے ذمہ دار ہیں کہ آپ تو یہ بات کر رہے ہیں نا، لیکن آپ آپ کا یہ بات کرنا نہیں بنتا، مطلب مرد ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ بات کرنا نہیں بنتا نا، یہ اگر کوئی خاتون ہمیں اس کی وجہ بتائیں تو زیادہ اچھا ہو. سر میں یہی کہنے لگی اچھا جی بتائیں آپ کا کیا خیال ہے؟ سر میں یہی کہنے لگی تھی جو بھائی نے بھی بولا اچھا چلیں، بارک کہ اللہ مطلب فیک. مر چونکہ ہاں بارک اللہ فیک. کسی کو اس پہ اعتراض تو نہیں ہے، کسی کو اس بات پہ، اس جواب پہ کوئی فیمنسٹ نہیں، تو نہیں فیمنزم کی تھیوری کے مطابق تو ہے لیکن ہے؟ چلیں کوئی بات نہیں، ان کی ہمیں پرواہ نہیں. یعنی کہ جی جی ہم عرفان شاید بھائی. یہاں سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیوی تھی ان کی بڑی فرما بردار بھی تھی. فرما بردار تو ظاہر ہے وہ تو ہوتی ہیں، فیمنسٹ کے علاوہ ساری اچھی بیویاں جو ہیں وہ فرما بردار ہی ہوتی ہیں، تو وہ ظاہر ہے اصل میں ذمہ داری اصل ان کی ہے نا، مطلب اصل ذمہ داری جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ان کو ٹھہرایا ذمہ دار. ٹھیک ہے، یہ اس اعتبار سے ان کا تذکرہ کیا. ٹھیک ہے، یہ مطلب ایک مطلب رسپانسبلٹی ہے گھر کے سربراہ کی، وہ ذمہ دار ہے، اگر کوئی مطلب اس کے گھر میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو وہ ذمہ دار ہے اس کا، اس کے لیے جواب دہ ہے. مطلب یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ کوئی اس میں پرکس ہی پرکس ہیں اور اس میں کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، وہ ذمہ دار ہے، وہ جواب دہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے یہ والی کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس کے جو شروع کے الفاظ ہیں ان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو خاتون ہے وہ اپنے گھر والے، اس کے گھر کا جو معاملات ہیں ان کے لیے جواب دہ ہے، جو مرد ہے وہ اپنے اس کنبے کے لیے جو ہے وہ جواب دہ ہے، اس طرح کر کے الفاظ ہیں حدیث کے شروع میں. تو کوئی بھی شخص جو کہ کسی چیز پر نگران مقرر کیا جاتا ہے یا اس کی اگر کوئی حیثیت ہوتی ہے تو وہ حیثیت صرف مطلب وہ مقام اور مرتبے کے حساب سے نہیں ہوتی، وہ ذمہ داریوں اور رسپانسبلٹیز کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے. جتنی بڑی ذمہ داری، جتنا بڑا عہدہ یا جتنے بڑا مقام ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اچھا جی، ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا
قال اهبطا منها جميعا، اللہ رب العزت نے کہا اتر جاؤ تم دونوں، اہبطا اتر جاؤ تم دونوں، منہا اس جنت سے، جمیعا سارے کے سارے، کون دونوں اتر جاؤ؟ دونوں ہسبینڈ وائف. ہسبینڈ وائف. بعضکم لبعض سر عدو، شیطان اور نہیں سر، شیطان سر جو ہے شیطان حضرت اور آدم علیہ السلام. کیا دلیل ہے اس پر کہ شیطان مراد ہے؟ سر آگے یہ جو بعض تمہارا بعض کا دشمن ہے. ہاں جی، بعضکم لبعض عدو. جی سمجھ آ گئی؟ کون کہہ رہا تھا ہسبینڈ وائف؟ جی جی میں غلطی پہ تھا. جی فیصل بھائی سمجھ آ گئی آپ کو؟ بعضکم لبعض عدو جو ہے یہ اس بات پر قرینہ ہے کہ یہاں پر مراد کون ہے؟ آدم اور شیطان مراد ہے. جی شیخ صاحب، جی شیخ. بارک اللہ فیک. فإما يأتینکم سر ایسا منی ہدی. جی سر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہاں مراد انسانوں کے جو بعض ہیں وہ بعض کے دشمن ہو، مطلب انسان آپس میں دشمن ہو. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے مراد، جی یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن اصل جو عداوت ہے وہ تو وہی ہے جو اوپر بیان ہوئی ہے، یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، وہ بھی تو جی عداوت ہے نا. جی سر. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى، تو بس تم میں سے جس کے جب تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت آ جائے تو فمن اتبع ہدایا، جو میری بھیجی ہوئی ہدایت کی اتباع کرے گا تو فلا یضل ولا یشقا، فلا یضل ولا یشقا، فلا یضل فی الدنیا ولا یشقا فی الآخرہ، دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں بدبخت نہیں ہوگا. اور کچھ چاہیے آپ کو؟ اس کے علاوہ کیا چاہیے انسان؟ فلا یضل ولا یشقا، دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقا آخرت میں بدبخت نہیں ہوگا. دنیا میں ہدایت پر رہے گا، آخرت میں خوش نصیب ہوگا. دنیا میں ہدایت پر قائم رہے گا اور آخرت میں جو ہے وہ نیک بختوں میں سے ہوگا. یہ پہلا شخص ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا. فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقا. اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ہے ومن اعرض عن ذکری، لیکن جو میری بھیجی ہوئی ہدایت سے، میرے ذکر سے، میرے نازل کیے ہوئے قرآن سے اعراض برتے گا تو فإن له معیشۃ ضنکا، اس کے لیے جو ہے وہ تنگ قسم کی زندگی ہوگی. ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور اس کو ہم اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے قیامت کے دن اس حال میں کہ وہ جنت کے راستے سے اندھا ہوگا، یا پھر جو ہے وہ حقیقت میں اندھا ہوگا. قال، وہ کہے گا رب لما حشرتنی اعمی، اے اللہ مجھے آج تو نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے، حالانکہ وقت کنت، دنیا میں تو میں تھا بصیرا، اچھا خاصا دیکھتا تھا. وقت کنت فی الدنیا بصیرا، وقت کنت بصیرا من فی الدنیا، اے اللہ آج آپ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے، دنیا میں تو میں اچھا خاصا دیکھا کرتا تھا. فإن له معیشۃ ضنکا، اس کا کیا مطلب ہے؟ زندگی تنگ، یعنی آپ کا جو روزگار ہے، رزق ہے، وہ آپ کا تنگ ہو جائے گا. جتنے اولیاء اللہ ہیں ان کو پھر تو کروڑ پتی ارب پتی ہونا چاہیے، اور جتنے جو ہے وہ تنگ ہو. فساق و فجار ہیں ان سب کو ہینڈ ٹو ماؤتھ غربا اور فقراء ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ یہ روحانی طور پہ بات ہو رہی ہے نا، مراد دلوں کے سر بارے دل سے. کی زندگی ہو سکتی. دل کی زندگی. بہرحال یہ سوال ہے. سر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا جو مطلب روپیہ پیسہ یا مال ہے ان کے لیے سکون کا باعث نہیں ہوگا، ان کا لائف سٹائل ان کے لیے سکون کے باعث نہیں ہوگا. سر برکت نہیں ہوگی، یعنی کہ عافیت نہیں ہوگی. چلیں یہ سوال اب آپ لوگوں کے اوپر ہے، اس کو حل کریں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں آپ اس کا سر کیا وہ جواب ہے. آیا تھا نا جی سر، احسان بھائی. جی فلا نحیینہ حیاتا طیبہ، یہ کہ دنیا میں حیات طیبہ نصیب ہوگی. جی یہی ہے. چلیں یہ دیکھیں بہرحال اس کا کیا مطلب ہے. معیشت ضن کا دیکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ اس کو مفسرین نے کیسے حل شیخ کیا. انہیں قلبی سکون میسر نہیں آئے گا. قلبی سکون، دیکھیں بات وہ کریں جو تکلف بھی نہ لگے نا، تکلف نہ ہو جس بات یہ میں. میرے پاس جو تفسیر ہے نا اس میں یہی لکھا ہوا چلیں دیکھیں اور بھی ہے. کچھ جگہوں پر دیکھیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا.
وہ کہے گا اے میرے رب آپ نے مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا ہے حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا. قال اللہ رب العزت فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھیں تو فنسیتها، تم نے ان کو بلائے رکھا تھا. وکذالک الیوم تنسا، اور اسی طرح آج تمہیں جو ہے وہ بلا دیا گیا ہے. اور وکذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن بآیات ربہ، ایسا ہی بدلہ ہم دیتے ہیں اس شخص کو جو حد سے تجاوز کرے. ولم یؤمن بآیات ربہ، اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے. ولعذاب الآخرۃ اشد وابقی، اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ اشد، زیادہ شدید ہے، وابقی، اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. افلم یہد لہم، کیا ان لوگوں کو بتایا نہیں ہے، کیا ان لوگوں کی رہنمائی نہیں کی ہے، کس چیز نے؟ اس چیز نے کہ کم اہلکنا قبلہم من القرونی، کہ کتنی ہی بستیاں ہم نے اس سے پہلے ہلاک کر دی ہیں. کم اہلکنا قبلہم، کم من القرون اہلکنا قبلہم، کتنی ہی بستیاں ہم نے اس سے پہلے ہلاک کر دی ہیں. اور یمشونا، یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں، فی مساکنہم، ان ہلاک شدہ بستیوں کے ٹھکانوں میں، ان کی رہنے کی جگہوں پر یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں. کیا سابقہ اقوام کی ہلاکت جس کے بارے میں ان کو معلوم ہے، کیا اس کو جاننے کے باوجود ان سابقہ اقوام کی ہلاکت نے ان لوگوں کی کوئی رہنمائی نہیں کی ہے. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس چیز میں، یعنی کہ یہ سابقہ اقوام کی ہلاکتوں میں، لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، لأولی النہی، عقل مند لوگوں کے لیے. اچھا تو سابقہ قوموں کو تو آپ نے ہلاک کر دیا، لیکن ان لوگوں کو ہلاک کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى، ولولا کلمۃ سبقت من ربک واجل مسمى لکان لزاما، ولولا کلمۃ، اور اگر نہ ہوتا فیصلہ آپ کے رب کی جانب سے پہلے سے ہو چکا، واجل مسمى، اور ایک وقت مقررہ، اگر یہ دو چیزیں نہ ہوتی، ولولا کلمۃ واجل مسمى، ولولا کلمۃ واجل مسمى لکان العذاب لزاما، لکان العذاب لزاما، ولولا کلمۃ، اگر فیصلہ نہ ہوتا، سبقت من ربک، آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے ہو چکا، اور واجل مسمى، اور ایک وقت مقررہ نہ ہوتا، تو کیا ہوتا؟ لکان العذاب لزاما، تو پھر عذاب اس صورت میں ان لوگوں کو ضرور چمٹ جاتا. لیکن عذاب ان لوگوں پر کیوں نہیں آ رہا؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ایک فیصلہ کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. تو اسی لیے اگر یہ آپ کو ایسی باتیں کہیں کہ جن سے آپ کو تکلیف ہو، تو فاصبر علی ما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہیے، فاصبر، صبر کرتے رہیے، علی ما یقولون، ان باتوں پر کہ جو یہ باتیں کہتے ہیں. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اور صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کرتے رہیے. مراد فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز اور عصر کی نماز ہے مراد یہاں پر. قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے. عمومی طور پہ ذکر و اذکار بھی مراد ہو سکتا ہے. ومن آناء اللیل، اور رات کے کناروں میں، رات کے کناروں میں. ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار، اور دن کے کناروں میں. لعلک ترضی، تاکہ آپ جو ہے وہ پھر راضی ہو جائیں ان اعمال کے ثواب سے. اطراف النہار، اطراف النہار سے کیا مراد ہے؟ دن کے اطراف. دن کا طرف جو ہے نا، دن کے دو طرف ہیں. کون سے ہیں دن کے اطراف؟ جی شروع شمس اور دوسرا متجنا غروب آفتاب. نہیں نہیں، اصل میں بظاہر ایسے لگتا ہے، لیکن دن کے جو اطراف ہیں اس سے مراد سورج کے زوال سے پہلے، زوال اور زوال سے پہلے والا جو وقت ہے. یعنی کہ آپ کو پتہ ہے مشرق کی جانب سے سورج اوپر چڑھتا ہے، چڑھتا ہے، چڑھتا ہے، یہاں تک کہ وہ اوپر جا کے بالکل رک جاتا ہے، پھر جو ہے وہ غروب ہونا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ کنارہ کہ جہاں پر ایک طرف جو ہے وہ دن کا ایک کنارہ ہے، دوسری طرف جو ہے وہ دوسرا کنارہ ہے. بات سمجھ آ گئی آپ سب جی کو؟ سر زوال سے پہلے اور زوال کے بعد یہ کہا آپ نے؟ جی، زوال کا وقت تو جب شروع ہوتا ہے نا، جب سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ایک طرف ہے اور ایک اس سے پہلے والی طرف ہے. اصل میں جی جو دن کا جو نصف ہے نا، وہ اس موقع پر ہوتا ہے.
ہماری تو چونکہ لائف سٹائل ہمارا اب چینج ہو گیا ہے نا، تو اب ہمیں مطلب 12 تو ویسے ہی بج جاتے ہیں صبح ہی، گھر میں ہی 12 بج جاتے ہیں صبح، ٹھیک ہے، بعض لوگوں کے تو ظاہر ہے جو جابز وغیرہ والے ہیں وہ ان کا تو معاملہ اور ہے، لیکن بہرحال وہ لائف سٹائل کی وجہ سے جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا، ورنہ دن کا جو نصف ہوتا ہے وہ وقت ہوتا ہے جو ظہر کا وقت ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ جی سر آگے. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا جی منهم سر. زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ولا تمدن عينيك، اور آپ مت پھیلائیے اپنی نگاہوں کو الى ما متعنا به ازواجا منهم، ان چیزوں کی طرف کہ جن جن طرح طرح کی چیزوں کے ذریعے ہم نے ان کافروں کو جو ہے وہ فائدہ دے رکھا ہے، زہرت الحیات الدنیا، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی زیبائش کے لیے، ان چیزوں کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لنفتنہم فیہ، اور ہم نے جو ان کو فائدہ دے رکھا ہے اسی لیے دے رکھا ہے کہ ہم ان چیزوں میں ان کی آزمائش کر لیں. ورزق ربک خیر و ابقا، اور آپ کے رب کا رزق جو ہے وہ زیادہ بہتر اور زیادہ دیر باقی رہنے والا ہے. یہ بہت بڑا ادب ہے، ٹھیک ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ وہ جو آیات ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وہ کیا ہے، يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. ان کا کیا معنی ہے، غض بصر کا کیا مطلب ہے؟ جی بتائیں. سر ہر اس چیز سے نظر کو مطلب نظر کو پھیر کر رکھنا، یعنی دبا کر رکھنا جس سے منع کیا گیا. منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو غض بصر کے معنی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے، یہ دنیا کی زیب و زینت کو اور دنیا کی جو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو بہت زیادہ دیکھنا اور بہت زیادہ ان کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا، یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ جی سر آگے. ہمارے ایک ساتھی ہیں، بڑے پیارے بھائی ہیں، انہوں نے اس موضوع پر نا ایک مضمون لکھا تھا ایک دفعہ، میں وہ دیکھتا ہوں، اگر مجھے ملتا ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ. وہ اس معنی پر تھا، اس معنی کے بارے میں. تو یہ جو ادب ہے یہ بہت قیمتی ادب ہے، اور اس کی رعایت کرنی چاہیے. اس کا بہت گہرا تعلق ہے انسان کی قناعت کے ساتھ، اور انسان کا اللہ تعالیٰ نے جو اس کو دیا ہے اس پر راضی رہنا وغیرہ. اچھا، اسی طرح بالمناسبہ یہ بھی بتائیے کہ یہ جو جس طرح مردوں کے لیے یہ آیت ہے اسی طرح خواتین کے لیے بھی ہے نا غض بصر. تو خواتین جو ہے وہ غض بصر کا اہتمام کرتی ہیں؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ عمومی طور پہ خواتین غض بصر کا اہتمام کرتی ہیں یا نہیں؟ بتائیے. سر یہ تو پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے نا. نہیں، عمومی طور پہ تو یہ سمجھا ہی نہیں جاتا کہ یہ خواتین کے لیے بھی یہ حکم ہے. خواتین کے لیے یہ حکم سمجھا ہی نہیں جاتا کہ غض بصر ان کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو حکم ہے یہ دونوں کے لیے ہے. اسی لیے دونوں کو جو ہے وہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. یہ میں گروپ میں بھیج رہا ہوں. چلیے یہ سورت کو انشاءاللہ کل مکمل کر لیں گے، اور مکمل کر کے تو اگلی سورت کا جو ہے نا پھر ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ.